اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لقتل الحسین حرارۃ للقلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. جی روایات میں ہے، روایات اور عرفاء کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کا قتل اس جہاں کے لیے رحمت، شہادت امام حسین اس جہاں کے لیے رحمت. اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو مومنین کو ہدایت نہ ملتی، مومنین خاص رحمت خدا کو نہ پاتے. تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کا قتل مومنین کے دلوں کو حرارت بخشنے والا ہے، ہدایت بخشنے والا ہے، رحمت بخشنے والا ہے، جو کبھی بھی یہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. خداوند عالم کی رحمت کی دو قسمیں ہیں، دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے رحمت. پہلے ہے رحمت رحمانی، عمومی رحمت جو پورے جہاں کو گھیرے ہوئے، پورے جہاں کو گھیرے ہوئے ہے. عمومی رحمت، عمومی نعمتیں خداوند عالم سب کو عطا کرتا ہے. اہل ایمان کے ساتھ مخصوص نہیں یہ رحمت، تمام اس رحمت کو پاتے ہیں. جو بھی ہے اس جہاں میں، جو بھی مخلوق خدا ہے وہ رحمت الہی کو پاتی. اور دوسری رحمت، رحمت خاص، خاص رحمت خدا جو صرف مومنین کو ملتی ہے، مومنین کو نصیب ہوتی ہے. تبھی کافی میں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند عالم نے تمام چیزوں سے لوگوں کو نوازا ہے، رحمت رحمانی، مگر دین، ایمان اور ہمارے امر ولایت کو سب کو نہیں دیا، خاص مومنین کو دیا. دین، ایمان یہ صرف ہر ایک کو نہیں، خاص لوگوں کو ملا ہے. یہ ہے رحمت رحیمی، رحمت خاص. قرآن کریم میں ہے سورہ فتح آیت نمبر 26، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہی خدا ہے جو سکون نازل کرتا ہے مومنین کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ ایمان کو زیادہ کریں اور زیادہ اضافہ کریں اپنے ایمان. روح ایمان، روح القدس، یہ دونوں روح ایمان اور روح القدس یہ مخصوص ہے مومنین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ خاص ہے. اب جی انسان کے ساتھ، اس جہاں کے ساتھ محبت کس حوالے سے ہو، ہم کوئی چیز پسند کریں تو کس حوالے سے پسند کریں تاکہ اس رحمت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، توحیدی اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے. اگر استفادہ ہم نے کرنا ہے خداوند عالم کی رحمت کا صحیح طور پہ، ہم نے اس چیز سے محبت کرنی ہے توحیدی اعتبار سے. اگر توحیدی اعتبار سے محبت کی تو رحمت ہے، اگر توحیدی اعتبار سے محبت نہیں کی تو رحمت نہیں، زحمت. ایک نقطہ آ جائے گا اور زحمت بن جائے گی. بس پورے جہاں کے ساتھ اگر توحیدی اعتبار سے محبت ہے بالکل ٹھیک، اور خود وجود امام کا وجود خود رحمت، خود رحمت ہے، محبت الرحمہ ہے. بس اس جہاں کی عمومی رحمت سے فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ جب آخرت کے لیے فائدہ اٹھائیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو سالم دل کے ساتھ آئے خدا. یعنی مال اور اولاد عمومی رحمت خدا میں سے ہے. اگر کوئی شخص ان سے فائدہ نہ اٹھائے، ان سے محبت توحیدی اعتبار سے نہ کرے، بلکہ کس اعتبار سے کرے؟ گہرے توحیدی اعتبار سے کرے، تو یہ مال اور اولاد کسی کام کے نہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون،
جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے مگر جو خدا کے پاس آیا ہو سالم دل کے ساتھ۔ یعنی کیا؟ اے انسان، اگر تو نے مال اور اولاد سے جو عمومی رحمت خدا ہے اگر ان سے محبت کی اور توحیدی اعتبار سے محبت کی، سالم دل کے ساتھ محبت کی، تو یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے، یہ رشتہ کام آئے گا تیرے۔ اور اگر اس لحاظ سے توحیدی اعتبار سے تم نے نہیں کی تو یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ تمہیں نقصان دے گا۔ بلکہ امام سے ہمارا رشتہ بھی کس اعتبار سے ہونا چاہیے، کربلا سے ہمارا رشتہ بھی کس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ توحیدی اعتبار سے۔ انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں کیسے قتل حسین رحمت خدا ہے، کیسے رحمت ملتی ہے، کیسے مومنین کو ہدایت ملتی ہے، کیوں خداوند عالم نے یہ چاہا کہ حسین قتل ہوں، کیوں امام حسین علیہ السلام، یزید کی کوشش تھی کہ حسین قتل ہو جائیں، کہاں؟ مدینے میں، کیونکہ یزید کے بعد 12 دن ٹھہرے، پھر مکے میں 132 دن ٹھہرے۔ یزید کی کوشش تھی کہ مکے میں قتل ہو جائیں، امام نے خود کو وہاں قتل نہیں کروایا، پورا نقشہ کھینچا کربلا کا امام حسین علیہ السلام۔ کیوں امام حسین قتل ہونا چاہتے تھے؟ کیوں رسول خدا چاہتے تھے کہ حسین قتل ہو؟ کیوں خداوند عالم چاہتے تھے کہ حسین قتل ہو؟ کیونکہ حسین کا قتل ہی تھا، شہادت ہی تھی جو مومنین کو رحمت اور ہدایت دینے والی تھی۔ بتاتے ہیں کہ کیسے رحمت ہمیں ملتی، کیا نتیجہ آیا، کیا فائدہ ہوا ہمیں۔ بڑا ہی اہم فائدہ، بہت ہی اہم فائدہ، اگر ہم صحیح کربلا کو ماننے والے ہیں۔ صحیح نہیں تو بسم اللہ، پھر تو صحیح ہونا بھی ہمارا قابل ہونا بھی شرط۔ بس امام خود رحمت خاص ہے۔ اگر ہم توحیدی اعتبار سے امام کے پاس گئے، جتنا زیادہ رشتہ ہمارا امام سے مضبوط ہوگا اتنا زیادہ رشتہ کس سے مضبوط ہوگا؟ رسول خدا سے، توحید سے۔ تبھی زیارت جامعہ کبیرہ میں ائمہ علیہ السلام کو، امام کو کیا کہا گیا ہے؟ والرحمت الموصول، سلام ہو تم پر اے محمد اور آل محمد، تم ایسی رحمت ہو جو جوڑنے والی ہو خداوند عالم کے ساتھ۔ رشتہ تعلق اگر تم سے مضبوط ہو جائے، کس سے مضبوط ہو جائے گا؟ خداوند عالم سے۔ تبھی زیارت سید الشہداء میں آپ کہتے ہو اگر رشتہ صحیح طور پہ امام سے رشتہ قائم نہ ہو تو انجام کیا ہوگا؟ انجام بڑا برا ہوگا۔ اور یہ زیارت سید الشہداء کے جملے ہیں، الحمدللہ الذی جعل النار مصابہ، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے اے حسین آپ کے دشمن پر جہنم کی آگ کو مسلط کر دیا۔ یعنی کیا؟ جب میرا رشتہ امام سے نہیں بنتا تو جہنم کی آگ مجھ پہ محیط۔ بس یہ رشتہ بڑا مضبوط کرنا ہے، کربلا سے رشتہ بہت ہی زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ بس قرآن اور اسی طرح قرآن سے اگر رشتہ توحیدی نہ ہو، رشتہ توحیدی نہ ہو تو کیا ہے؟ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ تبھی قرآن کریم نے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بہت سارے فاسق لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے توحیدی رشتہ ہی قائم نہیں ہوا۔ جب تک قرآن سے توحیدی، ولایتی، رسالتی رشتہ قائم نہ ہو تب تک قرآن رحمت دے گا، ہدایت دے گا یا برا انجام۔ کون ہے یہ فاسقین؟ الذین ینقصون من بعد میثاقہ، جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں عہد کرنے کے بعد۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے ہم کہیں اے کاش میں کربلا میں ہوتا اور عمل سے ہم کربلا سے دور بھاگ رہے۔
عملی لحاظ سے کربلا سے بس بڑا ضروری ہے، امام سے اگر ہم نے رحمت لینی، امام سے اگر ہم نے ہدایت لینی ہے، قرآن سے اگر ہم نے رحمت لینی ہے، قرآن سے اگر ہم نے ہدایت لینی ہے، تو رشتہ کون سا ہونا چاہیے؟ ایسا رشتہ جو توحیدی ہو، ولایتی ہو، رسالتی ہو۔ جب تک یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا تب تک اس کا کیا معنی ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں نظر دوڑاؤ وہاں خداوند عالم کا چہرہ ہے۔ یعنی کیا؟ امام سے، قرآن سے ہم نے رشتہ مضبوط رکھا، مضبوط رکھنے کے بعد اس جہاں کو توحیدی اعتبار سے دیکھا، جب توحیدی اعتبار سے دیکھا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں نظر دوڑاؤ گے وہاں خدا کا چہرہ ہو، وگرنہ چیز شاید مستقل نظر آئے، خدا کے بغیر نظر آئے۔ ٹھیک، امام سے رحمت کب ملے گی؟ جب امام سے رشتہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ مثال، عبید اللہ ابن حرجافی عثمانی مذہب کے تھے، لوٹ مار کرنے والے شخص، ڈاکو تھے۔ آئے امام حسین کے پاس، کربلا میں داخل ہونے سے پہلے امام سے ملے اور کہا، نصیحت کی امام، کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفے والے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں، تو برائے مہربانی آپ کوفے کی طرف سفر نہ کریں۔ امام نے جواب دیا، یا ابن الحر، اے حر کے بیٹے عبید اللہ، ان اہل مصرکم، تمہارے شہر والوں نے کتبوا الیہ، میری طرف خطوط لکھے ہیں کہ وہ میری نصرت کرنے پہ اکٹھے ہوئے ہیں، وسألونی القدوم علیہم، اور انہوں نے مجھ سے طلب کیا ہے کہ میں ان کے سامنے پیش ہوں، میں آ جاؤں ان کے پاس، ولیس الامر علی ما زعموا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں جو وہ گمان کرتے ہیں۔ یعنی حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ ذُنُوبًا كَثِيرًا، مہم تم ہو میرے لیے، تمہارے بڑے گناہ ہیں، چوریاں کی ہیں، ڈاکے ڈالے ہیں تم نے، تمہارے بڑے گناہ ہیں، فَهَلْ لَكَ مِن تَوْبَةٍ، تم توبہ کر سکتے ہو تاکہ تم اپنے گناہوں کو مٹا سکو۔ فسق سے امام سے تعلق مضبوط جوڑنا چاہتے ہو؟ فسق سے نکل کے امام سے تعلق بنا سکتے ہو؟ کہا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آپ میرا گھوڑا لے لیں، سامان لے لیں، تلوار لے لیں، یہ سارا کچھ لے لیں، لیکن میں پلٹ نہیں آ سکتا۔ امام نے کیا کہا؟ فلا حاجت لنا فی فرسک، اے عبید اللہ ابن حرجافی، تیرے گھوڑے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیرے سامان کی، تیری تلوار کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم کبھی بھی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتے۔ یعنی امام سے تعلق کون سا ہونا چاہیے؟ امام سے تعلق ہونا چاہیے رحمت کا، خاص رحمت کا، ہدایت کا۔ اگر یہ تعلق نہیں بنتا تب تک ہم کربلائی حسینی کہلانے کے کوئی حقدار نہیں۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم کبھی بھی گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بناتے۔ اب سن لے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت میں بھی کر رہا ہوں، جس طرح تو نے مجھے کی ہے۔ تو استطاعت رکھتا ہے تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تو میری آواز نہ سن سکے، جہاں تم میری جنگ کے واقعات کو نہ سن سکے۔ خدا کی قسم، اگر تو نے میری آواز سنی جو سن چکے ہو، جہنم کے علاوہ تو نے مدد نہیں کی، جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ یعنی امام حسین کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اے عبید اللہ ابن حرجافی، میرے ساتھ قتل میں شریک ہو جاؤ، قتل ہونے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم بھی قتل ہو جاؤ، تم رحمت الہی بن جاؤ گے اس جہاں کے۔ ہر کربلائی کا قتل، ہر کربلائی کی شہادت اس جہاں کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے رحمت۔ اپنی پوری زندگی میں جب آخری زندگی کے حصے گزار رہا تھا، اس کے بعد عبید اللہ ابن حرجافی کو احساس ہوا
یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، فیا لک حسرتن ما دمت حیا، اے عبید اللہ تجھ پہ حسرت ہو جب تک تو زندہ ہے، افسوس ہو تجھ پہ جب تک تو زندہ ہے، تردد بین صدری و تراکی، بڑا مشوش تھا، بڑا شک کر رہا تھا جب حسین نے تمہیں پکارا، بڑا تو شک کر رہا تھا، تو نے نفی کا جواب دے دیا۔ حسین حین یطلب نصر مثلی، حسین نے جب تجھے طلب کیا کہ میری مدد کرو، علی اہل العداوۃ والشقاق، گمراہوں اور دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرو۔ حسین نے جب طلب کیا کہ اپنی جان کو قربان کر دو، علی اہل الضلالۃ والنفاق، گمراہوں کے منافقوں کے مقابلے میں، لو انی واسی بنفسی، اے کاش میں توبہ کر کے اپنی جان پیش کر لیتا، اے کاش میں توبہ کر کے اپنی جان پیش کرتا، لنلت کرامت یوم التلاقی، میں کریم بن جاتا، کرامت والا بن جاتا یوم التلاقی، قیامت والے دن۔ یہاں ایسے کہیں میں کرامت والا بن جاتا قیامت کے دن تک، کیونکہ ہمارا موضوع بحث کیا ہے؟ موضوع بحث یہ ہے کہ ہر جو بھی قتل ہوا ہے کربلا میں، حسینی لشکر میں، نہضت حسینی میں، وہ رحمت الہی کا باعث بنا، کرامت الہی کا باعث بنا۔ کاش ہم کربلا میں ہوتے، یہ نہیں کیا؟ کاش میں کربلا میں ہوتا، یہ نہیں کیا؟ یعنی میں بھی رحمت الہی سے فائدہ اٹھا کے، حسینی رحمت سے، قتل حسین سے فائدہ اٹھا کے مضبوط بن جاتا اور میدان میں حاضر ہو جاتا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا جو جانتا ہو کہ جو حق تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو جانتا ہو، حق کو جانتا ہو، حق کو پہچانتا ہو، اس کی مانند ہے جو اندھا ہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، صرف نصیحت کون لیتا ہے؟ صاحبان عقل۔ روایات میں آیا ہے کہ اولو الالباب سے مراد ہمارے شیعہ ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولو الالباب سے مراد ہمارے شیعہ ہیں۔ کون سے شیعہ؟ پھر آیت نمبر 20 اور 21 اور زیادہ تفصیل بتا رہی، الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ وفا کرتے ہیں عہد خدا کی، وفا والے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، عہد خدا کو توڑتے نہیں، والذین یصلوا بہ، والذین یصلوا ما امر اللہ بہ۔ روایات میں ہے کہ ما امر اللہ سے مراد ولایت الہی ہے، جو لوگ رشتہ جوڑ دیتے ہیں امر الہی کے ساتھ، ولایت الہی کے ساتھ۔ اولو الالباب سے مراد شیعہ، محمد اور آل محمد کے پیروکار، مطیع اور عہد خدا کو پورا کرنے والے، عہد خدا کو نہ توڑنے والے اور امر الہی کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم کرنے والے۔ کربلا یہ نہیں کیا؟ کربلا یہ نہیں حسینیت کے ساتھ، محمد اور آل محمد کے ساتھ مضبوط توحیدی رشتہ قائم کرنا، جڑ جانا، اور جو ان کے ساتھ جڑ جائے خداوند عالم بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ سید الشہداء کا خون، سید الشہداء کی شہادت رحمت الہی کا باعث ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جو آزمائشیں دو قسموں کی ہیں، یہ قرآن، ایک آزمائش ہے جو انسان کو نکھارتی ہے، انسان کی فضیلت کو بڑھاتی ہے، انسان منبع رحمت بنتا، اور ایک مصیبت وہ ہے جس سے انسان پستی کی طرف جاتا ہے، صحیح اگر استعمال نہ کرے۔ تبھی روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے نعمتیں مصیبتیں بن جاتی اگر نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال نہ کیا جائے۔ اَوَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان لوگوں پہ مصیبت آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
ان کا وطن کون سا وطن ہے؟ خداوند عالم کا وطن. اولئک صلوات و رحمت من ربہم، اولئک صلوات علیہم صلوات من ربہم و رحمت، انہی لوگوں پر خداوند عالم کے درود ہوں اور رحمت ہو. واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ. اب کچھ مثالیں کہ حسین علیہ السلام کا قتل کیا ہے؟ رحمت ہے مومنین کے لیے. چھوٹی سی مثال آپ سب نے سنا ہوگا. تربت حسین میں جہاں امام حسین نے قربانی دی، جہاں امام حسین علیہ السلام کا جس زمین پہ خون گرا، وہ زمین کیا بنی؟ وہ مٹی کیا بنی؟ شفا، خاک شفا. یہ روایت ہے کہ خداوند عالم نے اس مٹی میں شفا رکھ دی. یہ ہم کس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ شہادت امام حسین، تمام شہداء کے خون کا ہمیں فائدہ مل رہا. بس جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا دیکھا؟ قتل حسین میں، اپنے محبوب بھائی کے قتل ہونے میں جناب زینب کو کیا نظر آیا؟ کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. جناب زینب کو جمال نظر آیا. عجیب. ہم تو گریہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے جدا ہو رہی تھی. نہیں، وہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے مراتب بلند ہو رہے ہیں. یہ خون ہمارے لیے رحمت اور جمال کا باعث بن رہا ہے. یہ خون ہمارے لیے رحمت، اور تبھی کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اگر رحمت محسوس نہ کرتی، رحمت انہیں نہ ملتی، یہ نہ کہتی ما رأیت الا جمیلا، پھر کہتی میں نے مصیبتیں دیکھی. مدینے کے گورنر سے امام حسین نے خطاب فرمایا، ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ. ہم ہیں جہاں رحمت اتری. امام حسین علیہ، ہم ہیں جہاں رحمت اتری. بس جس کے گھر میں رحمت اتری ہو، جس پر رحمت اتری ہو، وہ قتل ہو جائے تب بھی رحمت، اس کا قتل بھی رحمت. کیوں؟ کیونکہ وہ منبع رحمت. قتل بھی ہوگا کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، رحمت کے لیے. تبھی امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے. یہاں دیکھیے گا، کیوں نہ حسین کی قربانی رحمت بنے. ذرا دیکھیں کہ امام حسین میدان میں آ کے اپنا تعارف کیا کرا رہے ہیں. انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. الخیر من آل ہاشم، جو ہاشمیوں میں سے سب سے بہتر ہیں. کفانی عند مفخرن حین افخر، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے جب بھی میں فخر کرتا ہوں اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں، اپنے باپ علی علیہ السلام کو یاد کرتا ہوں. وجدی رسول اللہ اکرم، اور میرے نانا رسول خدا ہیں اکرم من مضی، جو بھی گزر چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ کرامت والے. وَنَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِي الْأَزْهَرِ نَزْهَرُ، ہم ہی ہیں خدا کے چراغ جو زمین کو روشن کرتے. چاہے وہ قتل ہونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ زندانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے گریہ کرنے کی صورت میں ہو. یہ سراج اللہ زندانی کو قبول کریں گے. دیکھیے گا زندانی قبول کرنے میں بھی رحمت ہوگی، ہدایت ہوگی. وہ پوشیدہ رحمت ہمیں صرف نظر آنے کی دیر، وگرنہ اس میں بھی ہر جو امام ہے اس کے مواقف کو دیکھیں، اس کے مواقف میں رحمت پوشیدہ، ہدایت پوشیدہ. وفاطمۃ امی ابنۃ اظہر احمد، اور فاطمہ میری ماں ہیں جو بیٹی ہیں پاکیزہ احمد کی. وہ امی، اور میرے چچا ذوالجناحین جن کو پکارا جاتا ہے دو پروں والے، جعفر ہیں.
وفینا کتاب اللہ انزل، ہمارے درمیان ہی کتاب خدا کو نازل کیا گیا ہے، ہم ہی ہیں ہدایت، ہم پہ ہی وہی نازل ہوئی ہے خیر والی، ہم ہی ہیں اس جہاں کی امان، چاہے وہ قتل ہو کے ہو چاہے وہ زندان میں رہ کے ہو، ہم ہی ہیں امان، ہم ہی ہیں امان فراہم کرنے والے اس جہاں کو۔ نحن ولاۃ الحوض الکوثر، ہم ہی ہیں ولی حوض کوثر کے، نسکی محبنا، اپنے محبوبوں اپنے چاہنے والوں کو ہم سیراب کریں گے۔ اب والا فیصعد فینا فی القیام محبنا، سب کو میں بتا دوں جو میرے ساتھ کھڑا ہوا، جو میرے ساتھ قتل ہوا، جو میرے ساتھ شہید ہوا، وہ سعادت پائے گا، وہ رحمت پائے گا۔ قیام، چاہے وہ قتل ہوا چاہے وہ قتل نہیں ہوا، کھڑا ہوا میرے ساتھ۔ امام خود فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ کھڑے ہونے میں، چاہے تم میرے قتل کو یاد کرو، شہادت کو مناؤ، چاہے میری ولادت کو مناؤ، جس چیز کو بھی مناؤ، رحمت ہے تمہارے لیے، ہدایت ہے تمہارے لیے۔ وَمُبْغِضُنَا، اور ہم سے دشمنی رکھنے والا قیامت کے دن خسارہ پائے گا، نقصان اٹھائے گا، رحمت کی ضد۔ بس امام حسین علیہ السلام پر جو بڑی آزمائش آئی، شہادت آئی امام پر، یہ کس کے لیے تھی؟ تاکہ امت کو رحمت خدا، خاص رحمت، مومنین کو خاص رحمت پہنچائی جائے۔ افسوس کے ساتھ کہ ایسے جملے نہیں بتائے جاتے، ان کی تشریحات نہیں کی جاتی۔ جب وداع کیا، خواتین سے وداع کیا، اس وقت ایسے پیارے جملے امام حسین نے ارشاد فرمائے، ذرا جملے دیکھیں۔ استعدوا للبلاء، سعادت کے لیے تیار ہو جاؤ، حسین کے قتل ہوتے وقت سعادت کے لیے تیار ہو جاؤ، للبلاء، اس عظیم مصیبت کے وقت جب حسین قتل ہو رہا، سعادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی، استعدوا، تیار ہو جاؤ سعادت کے لیے، للبلاء، جب یہ آزمائش پوری ہو رہی ہو، یہ جب قتل ہو رہا ہو، جب یہ شہادت آ رہی ہو۔ وَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ حامیکم وحافظکم، خدا تمہارا حامی، خدا کو تمہارا محافظ ہے۔ اور اس آزمائش کے بدلے خدا تم پہ نعمتیں نازل کرے گا، کرامتیں نازل کرے گا۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال خدا کے علاوہ کچھ نہیں دے۔ اتنا خوبصورت پہلو کربلا کا، اتنی بڑی قربانی، جو خوبصورت قربانی، اسے چھپایا جاتا ہے، اسے پوشیدہ کیا جاتا ہے۔ قتل حسین اصل مرگے یزید، زندگی ملی، خوبصورتی ملی اسلام کو۔ یہ خوبصورتی ہمیں درک نہیں ہوتی، لیکن کربلا والوں کو درک ہوئی۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، ذرا دیکھیں جناب سکینہ کا کلام، یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، یا اہل المکر والغدر، اے چال اور دھوکہ دینے والو، والخیلا، دوستوں سے بے وفائی کرنے والو، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ، ہم اہل بیت میں سے ہیں، ابتلانا اللہ بکم، خدا نے ہمیں آزمایا تمہارے ذریعے، اور خدا نے تمہیں آزمایا ہمارے ذریعے۔ اب فَجَعَلَ بَلَاءَنَا حَسَنًا، کتنی خوبصورت خداوند عالم نے ہمارے لیے آزمائش رکھی، عجیب۔ جناب سکینہ، یہ خوبصورت تھی آپ کے لیے تو مسائل پڑھا جاتا ہے کہ آپ تو ذوالجناح کو روکنے والی تھیں، آپ تو بابا کو جانے نہیں دے رہی تھیں۔ فَجَعَلَ بَلَاءَنَا حَسَنًا، خدا نے کیا خوبصورت ہمارے لیے آزمائش رکھی۔ قتل حسین ہمارے لیے خوبصورت آزمائش،
شہادت حسین ہمارے لیے خوبصورت آزمائش ہے، ہدایت ہے، مضبوطی ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ کیسے ہدایت؟ ہمیں تو ایسا پہلو کبھی نظر آیا نہیں یا دکھایا گیا نہیں۔ وَجَعَلَ عِلْمَهُ عِنْدَنَا، خدا نے اپنا علم ہمارے پاس رکھا، فہم دی ہمیں، ہم ہی ہیں خدا کے علم کے زنبیل، اکرمنا اللہ، خدا نے ہمیں کرامت بخشی ہے بکرامت ہی حسین کے قتل ہونے سے، حسین علیہ السلام کے قتل ہونے سے۔ پھر آنسو کون سے ہونے چاہیے؟ شہادت حسین پہ آنسو وہ جب کوئی عظیم کام انسان کر جائے، انسان کامل جب عظیم کام کر کے پورا اترے، مکمل طور پہ اترے، خوبصورتی کے ساتھ ادا کر دے، جب آنسو نکلتے ہیں اس کی عظمت میں نکلتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایک بڑا کام کر گزرے تو ان سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اب شروع والا موضوع اس کا ہم نتیجہ دیں۔ کیسے قتل حسین، کیسے اہل بیت علیہ السلام کا قتل، علی اکبر کا قتل، جناب عباس کا قتل، جناب علی اصغر کا قتل، یاران حسین کا قتل ہمارے لیے رحمت الہی کیسے؟ غور سے سنیے گا۔ کربلا سے پہلے باطل کوشش کرتا تھا، یہ کوشش کربلا کے بعد بھی ہے، لیکن کربلا کے بعد اس کی تاثیر کیا ہے، کربلا سے پہلے اس کی تاثیر کیا ہے، وہ صرف آپ سمجھ لیجئے۔ کربلا سے پہلے باطل کوشش کرتا تھا کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے علی کے گروہ کو ہی علی کے خلاف کیا جائے۔ باطل کوشش کرتا تھا کہ قرآن کی آیت پڑھ کے لا حکم الا باللہ، خدا کے حکم کے علاوہ اور کوئی حکم تسلیم نہیں کریں گے، علی کے حکم کو جو حکم الہی ہے اس سے لوگوں کو خلاف کیا جائے، اور اس میں کامیاب ہو جاتے تھے، اس میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ حق اور باطل کو مکس کر کے ملا کے پھر شبہ ڈالا جاتا تھا لوگوں کے ذہنوں میں۔ لیکن کربلا کے بعد ایسی کوئی گنجائش باقی رہی نہیں۔ آپ بتائیں مجھے کہ کربلا میں ایسا کوئی شبہ قائم کیا گیا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین قتل ہونے آئے، حسین قتل ہونے آئے۔ وہاں امام علی علیہ السلام حکومت بچا رہے تھے، اسلامی حکومت بچا رہے تھے، اس میں مشکل امام علی علیہ السلام کی نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مشکل ہے ان اذہان کی جو شبہات کو قبول کرتے، اور ضروری تھا کہ کربلا ان کے لیے ہو، ان اذہان کے لیے ہو جو علی سے جدا ہو رہے تھے، ضروری تھا، تاکہ حق اور باطل اتنا واضح ہو جائے کہ کوئی باطل اگر حق کا تھوڑا حصہ لے کے باطل کے ساتھ ملا کے شبہ ڈال سکے تو وہ کامیاب نہ ہو، اگر وہ علی کو چاہنے والا ہے، اگر وہ نہضت حسینی سے کچھ سمجھا ہے۔ کوشش کی گئی کربلا میں، کہتے ہیں کہ جی کرسی کی جنگ تھی، کربلا نے خود ہی جواب دیا، خود ہی کربلا، اتنی آشکار کربلا واضح طور پہ بولتی ہے کہ بھئی کرسی کی جنگ تھی تو حسین قتل کیوں؟ کرسی کی جنگ میں کوئی قتل ہونے نہیں آتا، قتل کروانے نہیں آتا، قتل کرنے آتا۔ اتنی واضح کربلا، دو شہزادوں کی جنگ تھی، کہتے ہیں بھئی دو شہزادوں کی جنگ تھی، یعنی کیا؟ دو ایک جیسے شہزادوں کی جنگ تھی۔ بھئی دو ایک جیسے شہزادوں کی جنگ تھی، خود ہی تو بیان کرتے ہو کہ ایک شہزادہ اخلاق کی بلندیوں پر تھا اور ایک شہزادہ اخلاق کی پستیوں میں تھا۔ منہ بولتا ثبوت کربلا،
دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک جیسے، تو ایک شہزادہ مظلوم ہو کے کیوں مارا گیا؟ ایک شہزادے نے جنگ کی ابتدا کیوں نہیں کی ہر سے، جب ہر کا لشکر آیا 1000 کا روکنے آیا؟ کیوں؟ اتنا واضح ترین کر دیا حق اور باطل کو کہ ممکن نہیں تھا کہ صحیح سالم ذہن رکھنے والے کے لیے، نہضت حسینی کو قبول کرنے والے کے لیے، کہ سامنے والا کوئی حق اور باطل کو ملا کے مکس کر کے شبہہ ڈال سکے اور اسے قبول کر دے، نہیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اتنی وضاحت، اتنی خوبصورتی ڈالی امام حسین کے قتل، یاران حسین کے قتل۔ تبھی اب علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے فَلَوْ أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِن مِزَاجِ الْحَقِّ، اگر باطل حق سے مخلوط نہ ہو تو حق تلاش کرنے والوں سے حق پوشیدہ نہیں رہتا۔ یہ کربلا نے کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ خَلَصَ مِن لَبْسِ الْبَاطِلِ، اور اگر حق باطل سے جدا ہو جائے تو دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ جی سید السجاد نے دشمنوں کی زبانیں بند نہیں کی۔ جب دشمن نے یہ کہا، دشمن نے کیا کہا کہ خدا نے تمہیں شکست دی، خدا نے تمہیں رسوائی دی، سید السجاد نے کہا مؤذن کو اذان دینے دو، اور مؤذن جب کہے گا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تب میں تجھ سے سوال کروں گا بتا محمد تیرے نانا تھے یا میں نے؟ میرے نانا ہم کامیاب ہوئے یا آپ؟ تم؟ جناب زینب کو ابن زیاد نے کہا کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے تمہیں رسوا کیا، تمہاری باتوں کو جھٹلایا۔ جناب زینب نے جواب کیا دیا؟ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے فاسق کو رسوا کیا، اور وہ ہمارا غیر ہے، ہمیں کرامت بخشی نبوت محمدیہ۔ اتنا خوبصورت بنایا کر، زبانیں بند کر دی دشمنوں کی۔ شام والے جو شروع میں یہ سمجھ رہے تھے، شام والے جو شروع میں یہ سمجھ رہے تھے کہ خارجیوں کا گروہ آ رہا ہے، قیدی قافلہ، خارجیوں کا گروہ جو امیر المومنین کے خلاف نکلا تھا، اور خطبات جناب زینب اور خطبات امام سجاد علیہ السلام سننے کے بعد یہی شام والے کہہ رہے تھے نہیں، یہ حق نکلا تھا باطل کے خلاف۔ یہ کربلا نے یہ عام کردار، اسی وجہ سے قتل حسین رحمت ہے۔ ان لقتل الحسین حرارۃ للقلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں کو حرارت، رحمت، ہدایت دینے والا۔ اب آئیں اور پوری کربلا کو ذرا دیکھیں۔ پوری کربلا میں جو بھی شہید ہے اسے ذرا دیکھیں، اسے ذرا غور سے پڑھیں، آپ کو ہر شہید حق اور باطل کو جدا کرتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دکھائی دے گا۔ انہی میں سے ایک حبیب ابن مظاہر۔ اب روایات ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ 61 سال کے تھے، کوئی کہتا ہے 75 سال کے تھے، کوئی غرض نہیں، رسول خدا کے صحابی تھے، یہ سب مانتے ہیں، یہ سب قبول کرتے ہیں کہ رسول خدا کے صحابی۔ اتنا اہم کردار ان کے لاشے کا، ان کی قتل کا، کہ حق اور باطل کو جدا کرنے میں حبیب ابن مظاہر نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب امام حسین کو کہا کہ امام کیا تم نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ نافع بن ہلال نے جب یہ جملہ سنا گریہ جاری ہوا، اور حبیب کو کہا آگے بڑھو اور یقین دلاؤ۔ حبیب آگے بڑھے اور کہتے کہ خدا کی قسم، خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم حسین کے دشمنوں کے سروں کو کاٹیں، ہمیں توفیق دی ہے، اور ہم ان کو ذلت میں ڈالیں اور رسول خدا کی وصیت پہ مکمل طور پہ عمل کریں، مکمل طور۔ حق اور باطل کو جدا کرنے میں جتنا ہمارا کردار ہوگا اور کسی کا کردار نہیں ہوگا۔ جب امام حسین نے کربلا میں نماز ادا کر رہے تھے، ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے،
عمر ابن سعد کا ایک فوجی حسین ابن تمیم آیا اور کہا اے حسین کیا تمہاری نماز بھی قبول ہوگی؟ نہیں، تمہاری نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اور اٹھے اور حق اور باطل کو جدا کرنے والے اٹھے حبیب ابن مظاہر اور جواب دیا، کیا دیا؟ گمان کر رہے ہو کہ آل محمد کی نماز قبول نہیں ہوگی، تمہاری نماز قبول ہوگی؟ اے نادان شخص، ذرا رسول خدا کو سمجھ کے آتے۔ کیا کمال! زبانیں بند کی ہیں کربلا میں ہر اس شخص نے جس نے حق اور باطل کو مکس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی زبانیں بند کی گئی۔ گمان کر رہے ہو؟ ذرا رسول خدا کی شخصیت کو پڑھ کے آؤ، ذرا پڑھ کے آ کہ حسین سے کتنی محبت کرتے تھے رسول کو، سمجھ آ جائے گی کہ نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی یا حسین کی۔ اور جب شہید ہوئے امام حسین کے جملے، اے میرے صحابی تیری یہ قربانی خدا کی رضا کے لیے تھی، مجھے معلوم، میرے حامیوں میں تھے تم، خدا جانتا ہے تیری فضیلت کیا ہے حبیب، خدا جانتا ہے تم اتنے صاحب فضیلت ہو کہ ایک رات میں پورے قرآن کو ختم کرنے والے۔ کیسے ختم کرتے تھے؟ حاملان قرآن تھے یہ، اللہ عالم، ہماری یہ صلاحیت نہیں، بالکل بے صلاحیت لوگ، اتنے قابل نہیں ہم۔ اب آتے ہیں اور میدان جنگ میں جب آتے ہیں کیسے حق اور باطل کو جدا کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ آتے ہیں اور فرماتے ہیں انا حبیب و ابی مظاہر، میں حبیب ہوں، میرے باپ مظاہر ہیں، فارس و حیجا ہر بن تصار، میں شاہ سوار ہوں، جنگ کے شعلوں کے بھڑکنے سے ڈرتا نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں، وَنَحْنُ أَوْفَى مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ باوفا ہیں، ہم تم سے زیادہ بابصیرت ہیں۔ کیوں؟ اب والا جملہ حق اور باطل کو جدا کر، نحن اعلی حجت و ازہر، ہمارے پاس بڑی حجت اور آشکار حجت ہے، خوبصورت حجت، وہ ہے امام حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ امام کیسی تربیت کیا آپ نے اپنے صحابیوں کی، ذرا ہم پہ بھی نظر کرم کر دیجئے۔ حقاً واتقا منکم وآذر، بچو خدا کی حجت سے لڑنے سے، بچو، خدا کی حجت ہے، معذرت میں پڑ جاؤ گے تم، عذاب میں پڑ جاؤ گے تم۔ زبانیں بند کر دی، جو ہی میدان جنگ میں آئے، قتل ہونے کے قریب آئے، سامنے والے کی زبانیں بند کر دی۔ یہ ہے حق کربلا، یہ ہے کربلا والوں کی قربانی، یہ ہے ان کی قربانی، ان کا قتل ہمارے لیے رحمت۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں اس رحمت سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔